صدیق اکبر کی عظمت دیکھنی ہو تو کسی چھوٹے موٹے کی، کسی وائز کی، کسی ذاکر کی زبان نہ سنو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو زبان مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے جی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پہلا مسلمان، پہلا خلیفہ، سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں ایک ہی آواز میرے کانوں میں سنائی دیتی تھی اور وہ آواز صدیق اکبر کی تھی، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ سچے ہیں۔ اور پھر اس تصدیق کا صلہ کیا ملا، سبحان اللہ، اس تصدیق کا صلہ یہ ملا کہ حضور نے فرمایا انت الصدیق، انت الصدیق، انت الصدیق۔ اور بعض روایتوں میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدیق کا لقب جو ہے ابو بکر کے لیے آسمانوں سے نازل ہوا، اللہ نے کہا جبریل لے کے آئے، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صدیق کہا، جبریل نے بھی صدیق کہا، اور ساری کائنات کے رب نے بھی انہیں صدیق کہا۔ کوئی کھٹمل اگر انہیں صدیق نہ مانے تو ان کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے جی، جنہیں ان کا رب صدیق فرما رہا ہے، جنہیں جبریل بھی صدیق کہہ رہے ہیں، اور سارے نبیوں کا امام بھی جسے صدیق فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ جبریل امین علیہ السلام معراج کی رات جانے کا تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضور کو ساتھ لے کے گئے، اب واپسی پہ ایک ملاقات ہوئی ان کی رستے میں سرکار سے، یعنی اس کا معنی ہے کہ واپس حضور اکیلے ہی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنی شان نبوت کے ساتھ آ رہے ہیں، نبوت کی پاور سے آ رہے ہیں، جاتی دفعہ براق بھی تھا، فرشتوں کی بارات بھی تھی، آتے ہوئے اکیلے آ رہے ہیں۔ وادی ذی طویٰ مکہ پاک کے قریب ایک وادی، جب حضور وہاں پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام سے وہاں ملاقات ہوئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ جو کچھ رات میں نے دیکھا ہے اور جتنا لمبا سفر کیا ہے میری قوم اس کو نہیں مانے گی، سبحان اللہ، قربان یا رسول اللہ، حضور جانتے ہیں نا، فرمایا یہ قوم انکار کر دے گی، یہ معراج کو مانیں گی نہیں، یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا بھی اور واپس بھی آ گیا، سبحان اللہ۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، یہ نہیں مانیں گے تو نہ مانے، ابو بکر جو ہے یہ تصدیق نہیں کریں گے تو نہ کریں، آپ کے معراج کی تصدیق کرنے والا ایک مرد خدا ابو بکر صدیق موجود ہے، اور اس کی تصدیق ساری کائنات کی تصدیقوں پہ بھی بھاری ہے اور تکذیبوں پہ بھی بھاری ہے، سبحان اللہ۔ اس کی تائید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر تصدیق کیا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے گواہی دینا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے زبان سے گواہی، دل سے تصدیق۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ساری مخلوق نبیوں کے بعد، نبیوں کے علاوہ ساری مخلوق کا ایمان ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کا ایمان ڈال دیا جائے، فرمایا ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر کہہ دیں، اور جو خوش ہوگا نا صدیق اکبر کی عظمت سن کے وہ خوش ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضور جو خوش ہوتے ہیں، حضور خوش ہوتے ہیں ان کی عظمت سن کے، حضور کا رب خوش ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو فرمائش کرتے ہیں، فرماتے ہیں تو نے کلام تو بہت لکھا ہے، ابو بکر کی شان بھی لکھی ہے کہ نہیں؟ ابو بکر کی شان سناؤ، سبحان اللہ۔ حضور بھی خوش ہوتے ہیں، حضور کا رب بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی خوش ہوتے ہیں، سب صحابہ کرام۔
میں کسی کو اگر کہہ دوں کہ یہ نمازی جو ہے یہ آپ سے بڑا نمازی ہے یا اس کی نماز آپ سے زیادہ افضل ہے، حاجی صاحب تو مجھے پکڑ لیں گے، حضرت صاحب تسی کہ نماز میں بھی پڑھنا ہے، میں بھی نماز پڑھ دیں، تسی کہ میں کہتا ہے کہ نماز یہ بڑا بڑا نمازی ہے، یہ بڑا میرے نالوں نیک بندہ ہے۔ آج میں کہہ دوں نا کسی کو، لوگ میرے گلے پڑ جائیں گے، آپ نے مجھے کم کر دیا اس کو بڑا کر دیا۔ قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیں۔ ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، جبریل آ گئے، فرمایا جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی شان ایک مجلس میں تو بیان نہیں ہو سکتی، ایک دن میں بھی بیان نہیں ہو سکتی، ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں، سال میں۔ فرمایا تجھے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ عرض کی یا رسول اللہ کم از کم اتنا تو ہو جتنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، 950 سال۔ 950 سال اگر مجھے مل جائیں تو پھر زبان جبریل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کوئی حق ادا کر سکتی ہے۔ اس عمر کو سرکار فرما رہے ہیں اے عمر تو میرے ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ کیوں جی؟ سیدنا فاروق اعظم کو حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ، اور وہ ناراض نہیں ہوئے کہ میری شان بیان کرنے کے لیے تو جبریل 950 سال مانگ رہا ہے، اور حضور فرماتے ہیں تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ خوش ہوا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ابو بکر مجھے غار والی وہ رات، ایک رات دے دے، میرا سارا کچھ لے لے، میری زندگی کی ساری نیکیاں۔ اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگ کے لیا، یا اللہ عمر کو مشرف با ایمان کر دے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما۔ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ایک رات، صرف غار والی رات مجھے دے دے اور باقی میری ساری نیکیاں لے لے۔ سبحان اللہ۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ حضور فرماتے ہیں ساری امت کے عمل، بل ایک نہیں، ساری امتوں کے عمل ایک طرف، ابو بکر کا عمل ایمان ایک طرف۔ ابو بکر والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ صحابی جس نے سارا مال رسول اللہ پہ خرچ کیا، رب نے گواہی دے دی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ سب رسول اللہ پہ قربان۔ حضور نے پوچھا، انشاءاللہ یہ بات پھر کسی پہلے بھی سنی آپ نے، تفصیل پھر کسی دن سناؤں گا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ تھا وہ لے آیا ہوں۔ اور میں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ۔ اب میرے جیسا یا آپ جیسا کوئی ہوتا 14ویں صدی کا کہتا گھر خالی کر آیا ہوں، جھاڑو دے کے کانٹا بٹن ہر شے لے آیا ہوں، سارا سامان جو لے آیا ہوں گھر میں کیا رہ گیا؟ یہ نہیں فرمایا میرا گھر خالی ہو گیا۔ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میرے گھر میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے۔ علامہ اقبال کو وجد آ گیا یہ پڑھ کے، وہ کہتے ہیں اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار، لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہے اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، بچوں کی فکر بھی چاہیے۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حضور جب میرے گھر میں اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں مجھے سب نے جھٹلایا
جس نے تصدیق کی وہ صدیق اکبر ہے۔ واپس آ گیا معراج شریف سے، آتے ہی صبح اتفاقاً باہر نکلے، ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل نے شرارتاً کہتا تھا، مذاقاً کہتا تھا، آج کوئی نئی بات ہے اے محمد، آج کوئی نئی وحی آئی ہے، کوئی نئی بات ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں آج نئی بات ہے، اور نئی بات تیری عقل سے اونچی ہے کہ میں آج رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور واپس آ گیا۔ اس کو صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا، اتنا ہی بیان کیا، اس لیے کہ اس کو اتنا ماننا بھی مشکل تھا نا، ہے جی۔ سارا معراج تو پھر حضور نے عاشقوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل نے کہا کہ مسجد حرام سے گئے مسجد اقصی تک، آ بھی گئے راتوں رات، کیسے ممکن؟ جہاز بھی نہیں تھا، موٹر کار بھی نہیں تھی، اور سفر کم از کم ہفتوں کا تو ہے۔ اس نے کہا ہمیں ہفتوں مہینوں لگ جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں گیا بھی واپس بھی آ گیا، یہ ممکن کیسے ہے؟ اس نے کہا اچھا آج تو آپ کے ایک ایک امتی کو گمراہ کروں گا، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پہلا ہی دروازہ جا کے صدیق اکبر کا کھٹکھٹایا، کہا اگر کوئی بندہ یہ کہے میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا واپس آ گیا تو مان لو گے؟ کہا پہلے بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہنے لگا صاحبکم، تمہارے صاحب نے، تمہارے دوست نے، تمہارے ساتھی نے کہا ہے۔ فرمایا اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا میں تو ان کی زبان سے سن کے اس سے بڑی بڑی باتیں مان چکا ہوں، میں تو ان کی زبان سے سن کے خدا پہ ایمان لے آیا ہوں، جنت دوزخ پہ ایمان لے آیا ہوں۔ میں ان کی زبان پاک سے سن کے یہ مان گیا کہ ان کی بارگاہ میں آنے والا فرشتہ جبریل دن میں کئی بار سدرہ پہ جاتا بھی ہے آتا بھی ہے، وہ ان کا کلمہ پڑھنے والا، ان کا امتی فرشتہ۔ جب امتی کی یہ شان ہے تو آقا کی کیا شان ہوگی؟ پھر اس کے بعد ابو جہل کو کسی اور کے پاس جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کا ایمان، دعا کرو ایسا ایمان کامل ہو، شکوک و شبہات والا ایمان نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ مولانا ایسے کیوں کہا؟ مولانا ایسے کیوں؟ جو فرما دیا ہے حق ہے، میرے رب نے جو فرما دیا، رسول اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، اور اسے بغیر کسی دلیل کے عقل میں آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں۔ یہی معنی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق اس بات کی کہ رسول اللہ نے جو کچھ ارشادات فرمائے سب حق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، خوش نصیب صحابی جس پہ کملی والا بھی ناز کرتا ہے۔